اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ آخری دو دعاؤں پہ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اس سے اگر بلند کہہ سکتے ہیں تو پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ بات کرنے اور سننے والا ماحول بن جائے۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے؟ میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کا آرام اور بستروں کے سکون اور اپنے گھر کی رونقیں چھوڑ کر سید الشہداء کے ذکر میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے وقت کو اوقات عطا کیے اور جگہوں کو قیام بخشا۔ میں گزارش کروں گا اپنے نہایت محترم کیمرامین صاحبان سے کہ آپ لوگوں کی جو نوکری ہے وہ بہت اچھی ہے اور آپ لوگ اس عزاداری کی ترویج میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کوریج اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس سے مجلس کا ماحول ہی ڈسٹرب ہو جائے۔ آپ احباب نے جہاں پر کیمرے لگا رکھے ہیں پیچھے کا سارا مجمع جو ہے وہ مجلس سے بے ربط ہے اور ایک قسم کی کیمروں کی میرے سامنے دیوار لگی ہوئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ اب آج کا جیسے بھی ہے اسے میں ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگ میرے بڑے ہیں، بیچ میں بزرگان بھی ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا آگے سے عزاداری اب وہ کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے، ماحول جو ہے وہ سارا ایک قسم کا بے ربط ہوا ہے آپ لوگوں کے کیمروں کی وجہ سے، تو آگے سے آپ لوگ ان کیمروں کو ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کا کام بھی ہوتا رہے اور عزاداری جو ہے اس کا بھی ایک حسن برقرار رہے۔ ورنہ دیکھیے نا، میں لاہور سے کراچی آیا ہوں، بانیان کی سال بھر کی محنت اور بیچ میں آدھی دیوار کھڑی ہو گئی صرف کیمروں کی۔ یہ چیز نہیں بس ٹھیک ہے، بھٹوانے نہیں ہیں، جہاں ہیں وہ لگے رہے، جہاں تک میری آواز آتی رہے آپ لوگ سنیے اور ماحول بنائیے، ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ لیکن میری بانیان کو دیکھنا چاہیے تھا اس بات کے لیے بھئی آپ لوگ جو سال بھر کی محنت ہے، گھر کا پروگرام ہے، بندوں کو مجالس اپنی پیاری ہوتی ہیں، آپ لوگ کچھ تو اس طریقے سے دیکھتے کہ یار مجلس کا جب پنڈال ہی آپ لوگوں سے نہیں صحیح بننا تو پھر فائدہ کیا ہے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں، جیسا بھی ہے اس کو سنیے، میں اپنا وقت پورا ہونے پہ آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا۔ پہلا جملہ جو ہے وہ محسوس بھی نہ کیجئے گا، اس کو برا بھی مت بنائیے گا، میں نے کسی کا دل دکھانے کے حوالے سے یہ بات نہیں کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ذرا سی ضروری ہے تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے جتنا بھی مناسب انداز اور لہجے میں ہو سکے۔ آپ لوگوں کی اپنی خدمات ہیں،
چلنے دیں اب، وہ اس میں دوبارہ مزید کام دھرم بھرم ہوگا. آپ لوگ تشریف رکھیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ خیر کرے گا. آج میرے ساتھ ہو گیا، میرے سے بہتر پڑھنے والے سبھی اس شہر میں ہوتے ہیں. میں تو رئی کے دانے برابر بھی نہیں ہوں، تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے ہاں ماحول جو ہے وہ اچھا رہے. گو کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. یا علی میں بات شروع کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے بولنا ہے، تاکہ آج اس لیے بھی بولیے گا کہ یہ چیز آپ لوگوں کے جذبے کے اندر حائل نہیں آئی. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں جناب. جملہ کہنے کے بعد مجھے پتا چلے کہ میرے آگے ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہیں. ایسے نہ ہو کہ ان کھڑے ہوئے کیمروں میں اور آپ کی خاموشی میں فرق ہی کوئی نہ رہے. جملے سنیے گا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، بات شروع ہو گئی ہے جناب. اب آپ نے بولنا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے. محرم کا چاند جب سے طلوع ہوا ہے، دماغوں اور دلوں پر ابا عبداللہ کی محبت کچھ اس قدر چھا گئی ہے کہ 10 دنوں کے مختصر دورانیے میں ایسا انقلاب آ چکا ہے جیسے دنیا حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دنیا حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی. بولنا ہے میرے سامنے بیٹھ کے آپ. جیسے دنیا حسین کے سوا کسی کو جانتی نہیں. میں جملہ ممبر سے کہا کرتا ہوں، حسین ایک ایسا بادشاہ ہے جس کو انقلاب برپا کرنے کا ایسا ڈھنگ آتا ہے، اسے انقلاب لانے کا ایسا سلیقہ آتا ہے. آپ یقین کیجئے، میری یکم محرم کی مجلس، میری تمہید کے اسی جملے پہ میں نے جتنے اشرے پڑھے ہیں یکم محرم کو بعد تمام تھی. پتہ نہیں کراچی والے کیا فیصلہ کریں. میں اس امید پہ ہوں کہ آج آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی چاہیے. سال بھر دین فروشوں سے خدا کے غیظ و غضب کے تذکرے سن کر ڈری ہوئی امت مجلس کا ماحول دیکھتے ہی فرش عزا تک اس منظر کو دیکھنے کے اشتیاق میں قوم دوڑی چلی آئی ہے کہ حسین گناہگاروں کا سر جھولی میں رکھ کر پیشانی پہ رومال کیسے باندھتے ہیں. یہ کیسی فیصلہ کن مجلس ہے جس سے پہلے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دماغوں اور دلوں پر خدا پرستی کے ڈیرے کتنے بیٹھ گئے ہیں. بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں، میں بھی اس جگہ کے جیسے نہیں ہوں، مجھے بھی غلط ہوتا تھا آج یہاں پہ آتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے. جملہ آرام سے کہتا ہوں اور آپ لوگوں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی زیارت کروں گا. اگر آپ لوگ مجھے اتنا چپ کر کے نہ سنتے میں کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتا، لیکن اب کہنا تو ہے. آخر آپ لوگ اپنی چپ وہاں سے لا رہے ہیں تو یہاں سے مولا عباس کا کرم بھی تو آئے. پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی یہ کیسی فیصلہ کن مجلس ہے جس کے انعقاد سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پر کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی ہیں. میرے مولا علیہ السلام ہمارے پنجاب ملتان کے شہید ملت علامہ ناصر عباس بہت بڑے لوگ تھے اور بہت بڑی باتیں کر گئے. ہاں، ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ان کے بعد ان جیسا آیا. وہ واقعی بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. ان کا اگلا جملہ جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور میری یہی نیت ہے کہ اس جملے کا احسال شہید کی روح کو پہنچے، اس جنت نظیر ماحول سے ایک تحفہ ان کی روح کو بھی جائے. اب یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کیسی فیصلہ کن مجلس ہے جس سے پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سرزمین پر کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی رہتے ہیں. علامہ ناصر سے یہ فکر ہے، فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے چاند کی پہلی جھلک میں اعلان کر دیا، دنیا والوں یاد رکھنا اتنے لوگ تو یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مرنا. مہربانی مہربانی مہربانی.
مہربانی 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 مہربانی. پڑھنے کا مجھے مولا کہا ہے، لیکن میں 2-4 باتیں اس مجلس میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مجلس کا فیڈ بیک پھر 3 سال تک ملتا رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں یہاں پہ ہوں. یہ باتیں جو ہیں میرے بھائیوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بالخصوص میرے سنی بھائیوں، میرے نان شیعہ برادرز، میرے پیارے پیارے بھائیوں، 2026 بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ دور چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا مذہب کیا ہے. اب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے کہ نہیں، تو سنی ہے کہ نہیں. چلے گئے وہ زمانے، پرانی ہو گئی وہ باتیں جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا مذہب کیا ہے، تو کسے کتنا مانتا ہے، کس کو کتنا نہیں مانتا، فلاں کو کیسا مانتا ہے، فلاں کو کیسا نہیں مانتا. چلے گئے وہ زمانے، بندہ آیا ہی نہیں ہے جو لقمہ آل محمد سے مانگ کے توڑ کے کھا سکتے اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے تیرا مذہب کیا ہے، یہ تو کس کو مانتا ہے. اب کوئی نہیں پوچھتا، رکھو میرے سر پہ قرآن پوچھنا دور کی بات، اب لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یزیدی کون کون ہے اور حسینی کون کون ہے. لوگوں کے چہرے کیا، لوگوں کی باتیں بتا دیتی ہیں یزیدی کون کون ہے اور حسینی کون کون ہے. یقین نہ آئے تو جناب عباس کا علم لہرا کر دیکھ لینا، پاس سے گزرنے والے بتا دیں گے یزیدی کون کون ہے، حسینی کون کون ہے. میرے بھائیو، حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے کمیونٹی کا فرق ہی ختم کر دیا. 1400 کچھ سال گزر گئے، 1400 سال کا وقفہ ہے، اور 1400 سال سے دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھ سکتے ہو زمین کے کونے کونے پہ یزیدی بھی جی رہے ہیں، زمین کے کونے کونے پہ حسینی بھی جی رہے ہیں. زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں اور زندگی یہ بھی جی رہی ہے، لیکن دونوں کے میرے قد سے بڑا جملہ ہے، تمہارے ہاتھ اٹھے. ارے میرے بھائیوں، زندگی دونوں گزار رہے ہیں لیکن دونوں کے جینے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال ترلائی سے لے کر گلگت تک یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی اتنے بڑھ گئے ہیں. جیو میرے بھائی، جیو میرے بھائی، کیا جذبہ، جیتے رہو میرے بھائی. سلامت. معاملہ سامعین گرامی، گزارش میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں، جسے آپ فطرت والا دین کہتے ہیں، میرے بھائیوں جی لگا کے سننا، بات سن لینا، باقی تمام معاملات چلتے رہیں گے، بات سن لینا. وہ آپ لوگوں کو مخاطب اس لیے کروں کہ میں نے ابھی پڑھ کے چلے جانا. آپ لوگ ماشاءاللہ ٹین ایجر مجھے لگ رہے ہو، کالج کے بعد یونیورسٹی والے زمانے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں. میں آپ لوگوں کی توجہ ابھی یہاں پر اس لیے میرے بھائیوں دلوا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہاں پر بول لو تاکہ کل آپ کو یونیورسٹی میں 4 لبرل لوگوں کے سامنے چھپ نہ لگے. میں 2 شعر پڑھوں گا، مجمع اٹھ کے بول پڑے گا. میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اگر یہاں آ کے داد لینی ہو تو وہ الحمدللہ امام حسین کا کرم اتنے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات کریں نا، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا. رات کے 12:15 ہو گئے، میں لاہور سے کراچی آ گیا، جنہوں نے بلوایا ہے وہ بھی نیاز دے رہے ہیں، مذاق تھوڑی ہے. آپ لوگ بھی تو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو نا، آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے جوان بھائی کل کلا اپنی یونیورسٹی میں کھڑے ہوں تو کوئی ایک مارکسزم والا، ایک سوشلزم والا، ایک کمیونزم والا، ایک ایتھیسٹزم والا میرے بھائیوں کو کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو، تم مسلمان ٹیررسٹ ہو، تم مسلمان دہشت گردی کرتے ہو، تم لوگ بم دھماکے کرتے ہو. معاملہ یہ ہے کہ جوانوں تک آج تک یہ بات آنے ہی نہیں دی گئی. اتنی صفائی سے آپ لوگوں کے ساتھ 1400 سال سے خدا کی قسم یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم قاتل کے ساتھ بھی ہیں، ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں، ہم مارنے والے کے ساتھ بھی ہیں، اور جسے مارا گیا ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، ہم حسین کے ساتھ بھی رہیں گے، اور ہم یزید کو بھی رضی اللہ کہیں گے. اور جب تک حسین نہیں زندہ ہیں تب تک یہ کام ہو نہیں سکتا. ہم کم از کم ان مجلسوں سے بتائیں گے تو ضرور کہ وہ اسلام کون سا ہے جس کے مسلمانوں کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں.
ہم بتائیں گے تو ضرور کہ وہ اسلام کون سا ہے جس کے مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محبتوں کا دین ہے، یہ مسکراہٹوں کا دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اب ہم نے کم از کم اتنا تو بتانا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھائی کربلا کے میدان میں اسلام کے دو چہرے دیکھے ہیں۔ ہم نے ایک چہرہ وہاں دیکھا ہے، ایک وہاں دیکھا ہے۔ ایک اسلام کا چہرہ یزید دکھا رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں، بغلوں میں قرآن، سر پہ ٹوپیاں تھیں۔ ایک اسلام کا چہرہ حسین دکھا رہے تھے، جہاں سے تلاوت قرآن تھی، جہاں ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں۔ دونوں چہرے اسلام کے ہیں، دونوں کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ اسلام کون سا ہے جسے دنیا ٹیررسٹ کہتی ہے، اور وہ اسلام کون سا ہے جو 19 رمضان ضرب کھا کر بھی قاتل کو شربت پلاتا ہے؟ آپ کو بولنا چاہیے تھا میرے بھائیوں۔ ونڈ پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کر لیو، ونڈ کر لیو۔ کراچی والوں، خدا کی قسم لاہور سے کراچی آنے کا میرا سفر کھرا ہو جائے گا، ورنہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی تڑپ رہنی ہے۔ صبح جب تک میں نے واپس لاہور جہاز اتر نہیں نہ جانا کل صبح کا، اور اگلی مجلس پہ جا کر میرا دامن نہیں بھرنا، میرے اندر ایک تکلیف رہے گی کہ یار کراچی گئے جو تھے تو انہوں نے سنا کیوں نہیں۔ ونڈ کرو، شیعہ سنی دونوں بیٹھ جاؤ، سین شین بیٹھ کر اپنی عزت بچاؤ، اور اپنے نام پہ جو کلک، ارے چپ تمہیں لگتی ہے یونیورسٹیز میں کھڑے ہو کے جب ایک لبرل بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ دہشت گرد ہو، تم بم دھماکے کرتے ہو، پھر جواب کیوں نہیں آتا؟ مجلس میں بھی نہیں بول رہے، وہاں بھی نہیں بول سکتے۔ ارے میرے بھائیو جواب کیوں نہیں آتا؟ جواب یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا نا، اسلام کے نام پہ دو چہرے ہیں، ان دونوں چہرے کو ڈھونڈو اور فیصلہ کرو، انالیسس کرو، آڈٹ کرو اسلام کا، اور جا کر دیکھو کہ جو زندگی بنام اسلام گزار رہے ہو وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ کون سا وہ اسلام ہے جو دہشت گردی والا ہے؟ کون سا وہ اسلام ہے جو راستہ روکنے والے ہور کے گھوڑوں تک کو پانی پلاتا ہے؟ وہ بندہ آ ہی نہیں سکا جس کے پاس ہاتھ ہے اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ اگر میرے دوسرے بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کا سولوشن اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہم چل کے ان کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں فیصلہ کرو، ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کا حل تو پھر یہاں آ جاؤ، یہ حسین کی مجلس ہے۔ حسین کی مجلس سے ہی پتہ چلے گا کہ مسلمان کون ہے اور ٹیررسٹ کون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے بھی سارا سال ہر آئے دن مسجدوں سے جگہ جگہ پکڑے جانے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے، امام بارگاہوں سے نہیں دیکھے، مسجدوں سے دیکھے ہوں گے، امام بارگاہوں سے نہیں، امام بارگاہوں سے۔ اس جملے کے بعد میں نظم شروع بھی کر دوں تو مجھ پر راضی رہیے گا۔ میری نگاہ میں وہ بندہ فلاپ ہے، اس بندے کو ڈھنگ ہی نہیں آتا 2026 میں مجلس سننے کا، جس کے پاس ہاتھ ہوا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ ارے حسین کی مجلس بتائے گی کہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ کون ہے، حسین کی مجلس بتائے گی کہ وہ اسلام کون سا ہے جو محبتوں کا دین ہے۔ اور حسین کی مجلس اس لیے پلیٹ فارم ہے ہی فقط حسین کی مجلس، وہ اس لیے کیونکہ دنیا والوں تمہیں بھی یہاں بلا رہا ہوں، تمہیں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارا گھر نہیں ہے اور ہم شیعہ حسین کے فقط نوکر ہیں، تم امام حسین کے مہمان بنو، ہمیں خدمت کا موقع دو۔ ارے یہ دہشت گردی والا سولوشن نکلے گا یہاں پر، کیونکہ تم لوگوں نے بھی جگہ جگہ مسجدوں سے ہر آئے دن پکڑے جانے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے۔ حسین کی امام بارگاہوں سے دہشت گرد آج تک نہیں پکڑے گئے۔ ممکن ہی نہیں کہ حسین کو رونے والوں سے رونے کے بعد دہشت گرد بن کے نکلے، کیونکہ ہائے 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 حسین اس انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں، کالے دھندے نہیں کروا۔ آپ تشریف رکھیے، کیمرہ مین صاحبان تشریف رکھیں گے، مولا کا واسطہ، میرے محترم بزرگ تشریف رکھیں گے۔ آپ سلامت رہیے۔ مل کے نعرہ حیدری آئیے۔ سر آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، آپ لوگ ایک بار چھوڑیے شیعہ ہسٹری کو، آپ لبرل ہو جائیں، آپ لبرل ہو کر ایک بار کربلا کو گوگل پہ سرچ کریں، آپ لوگ دیکھیے تو صحیح کہ شب عاشور جو جانبین میں دو لشکر تھے وہ کیا کیا تھے۔ انکل آپ زحمت کرتے ہیں کھڑے ہونے کی، آدھا مجمع مجھے دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، تشریف رکھیے، بس میرے پہ کیمرہ سیٹ کر کے مجلس چلنے دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولا آپ سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بس اب میری بات چلنے دیجئے۔ جو پیچھے والے صاحبان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی توجہ باقی رہے۔ مولا آگے تو کم بیٹھے ہیں، سارا مجمع ہی پیچھے بیٹھا ہے۔
تو ان کی جو مجلس ہے وہ بھی چلنے دیجیے. سنیے جناب, سنیے سنیے سنیے. ارے 2 لشکر ہیں, خدا کی قسم میں 10 گھنٹے کیا میں 10 دن بات کرنے کے لیے تیار ہوں. 2 لشکر اور دونوں اسلام کے نام پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ایک لشکر یزید, ارے وہ تھوڑے مسلمان تھے, وہ کتنے پکے مسلمان ہوں گے جو کہتے تھے جلدی حسین کو قتل کرو, نماز لیٹ ہو رہی ہے. کر گئے آپ لوگ چپ. وہ کتنے بڑے مسلمان ہوں گے. یہاں بے آب و غیاب صحرا میں قتل حسین ہو رہا تھا, اور وہاں ملک شام میں بڑے بڑے مسلمان صوفیوں اور مولویوں کی معذرت چاہتا ہوں, یزید نے کابینائیں بٹھائی ہوئی تھیں, اور یہاں قتل حسین ہو رہا ہے, اور شام میں کابینہ بیٹھ کے اس مسئلے کو ڈسکس کر رہی ہے کہ مچھر مارنا حلال ہے یا حرام. سلامت رہیے بھائی. واہ واہ واہ, بڑی جامع بات کر گئے بھائی. واہ واہ واہ, سلامت رہے. اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کے حلقوم پہ خنجر چل رہا ہے, نواسہ رسول کو مارا جا رہا ہے پیاسا, اور ملک شام میں شورا بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ مچھر مارنا جائز ہے یا ناجائز. آپ انہیں کم مسلمان سمجھیں گے جو قتل حسین کی منت میں مسجدیں مان کر آئے تھے کہ اگر ہم نے حسین کو مار لیا تو ہم منت کے طور پہ مسجد بنوائیں گے جس میں خدا کا سجدہ کریں گے. وہ اتنے بڑے خدا کے عاشق تھے. حسین کو مارنے کی منت میں مسجدیں مان کے آئے تھے جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا, اور بعد میں وہ گروا دی گئیں, لیکن بنی تو تھیں. بور ہو رہے ہیں آپ لوگ. اسلام کے نام پہ امام حسین علیہ السلام کے جو مقابل لشکر تھا ان میں 3 چیزیں تھیں, اور 3 چیزیں یہیں بھی تھیں. جائیے جائیے جائیے, یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, چھوڑ دیجئے کون شیعہ کون سنی. کتنا لڑنا ہے آپ لوگوں نے, اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگ سرکار رسالت اپنا آپ کو کیا منہ دکھائیں گے سارے بروز قیامت کے. سرکار وہ آپ کا کلمہ گو تھا اور میں نے اس کے سر پہ پتھر مارا تھا, وہ آپ کا کلمہ گو تھا اور میرا ہاتھ اس کے گریبان میں تھا. کس منہ سے جا کے پیش ہونا ہے. چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں, کوئی شیعہ ہے اسے شیعہ رہنے دیں, کوئی سنی ہے اسے سنی رہنے دیں, ہر کسی کو اس کی زندگی گزارنے دیں. میں آپ کو 3 نسخے دے رہا ہوں, ان کے اوپر اس پیمانے پہ تولیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ حسینی ہے یا نہیں. 3 چیزیں تھیں لشکر یزید میں, آج بھی دیکھ لیجئے گا. نہ دیکھیے گا کہ بندے کا مذہب کیا ہے, فرقہ کیا ہے, وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے یا کھول کے پڑھتا ہے, چھوڑ دیجئے. صرف یہ 3 چیزیں دیکھیے گا جو لشکر یزید میں تھی. لشکر یزید والے دنیا کے سب سے بڑے ظالم لوگ تھے. دنیا کے سب سے بڑے کمینے, دنیا کے سب سے بڑے نامرد. جو 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلائیں وہ مرد نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ہی 3 کوالٹیز لشکر حسین میں تھی. دنیا کے سب سے شریف لوگ یہاں تھے, سب سے زیادہ بریو, بہادر. 3 دن کی پیاس ہے لیکن کسی کے قدم نہیں لڑکھڑا. ارے ہم سے بعد میں لڑنا میرے بھائیوں, پہلے کم از کم سر پہ قرآن رکھ کے یہ فیصلہ تو کر لو کہ یزید نے بنام اسلام امیر المومنین بن کر دین پیغمبری کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے بھی تلوار نکال لی. کربلا کا چیپٹر ہے, اسے آپ مذہبی دیواروں میں بند نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کربلا ملک نہیں, قوم نہیں, شہر نہیں, القمہ چشمہ عرفاں ہے فقط نہر نہیں. اب ذرا رکھو اپنے موبائل نیچے, ویڈیوز ڈھیر بن گئی ہوں گی, ذرا سنیپ چیٹ والوں کو سونے دو اور میری بات سنو. کربلا ملک نہیں, قوم نہیں, شہر نہیں. سارا دن جو فون ہاتھ میں ہوتا ہے بات کروں تو شعر تو سنو. اتنا کیا بڑا مصرع پڑا تھا اور موبائل کی نظر ہو. القمہ چشمہ عرفاں ہے فقط نہر نہیں.
اس کی داد چاہیے تھی کراچی آ کر. بھائی ماشاءاللہ جیو جیو کربلا ظلم نہیں، جبر نہیں، قہر نہیں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں. حیران ہوتا ہوں میں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں، پھر بھی حیرانی ہوتی ہے. دامنے فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں لوگ، پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں. بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات ہے یار، کیا اچھا مطلب، کیا اچھا مجمع. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذان. یہ میری محنت ہے آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ 24 گھنٹوں میں سے کم از کم، میں آج وہ مجلس جیسے پڑھتا ہوں آج پڑھ ہی نہیں رہا. وہ جو ایک ہمارا سلسلہ ہے اس حساب سے میں مجلس پڑھ ہی نہیں رہا. میرے منہ میں جو آتا جا رہا ہے میں بولتا جا رہا ہوں. میں کوئی پلان کر کے نہیں پڑھ رہا. میں آپ لوگوں کے سامنے پھر محنت کروں گا. میں نے ابھی تک ایک مضمون کو لے کے میں چلا ہی نہیں ہوں، لیکن میں نے سوشل ٹریجڈیز ڈسکس کی ہیں. یہ سماجی المیے ہیں جن پہ بات ہونا ضروری ہے. آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ، 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 8 گھنٹے ایک جوان 8 گھنٹے ٹک ٹاک پہ ضائع کر رہا ہے. 24 گھنٹوں میں سے میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں بھائی، ایوریج بتا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کا ایج پھیلا ہوں بھائی، کیا ہو گیا؟ مجھے بھی پتا ہے یہ موبائل ہے، الحمدللہ میں نے فون میں ٹک ٹاک رکھی ہی نہیں ہے بھائی. مجھے پتا ہے کہ ایک جوان کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ٹک ٹاک میرے موبائل میں آپ کو نہیں ملے گا. ایک بندہ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، اسے اس چیز کا فائدہ نہیں مل رہا. وہ جو دیکھ رہا ہے اس سے اس کا کنسرن ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. میں آپ کے سامنے چند نام لے رہا ہوں، ان کو پڑھیے. جناب جوش ملی آبادی، میرے بس میں ہو، میری قدرت میں ہو، میرے اختیار میں ہو، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ملک پاکستان کے نصاب میں جوش ملی آبادی کے یہ مرثیے شامل کروا دوں. اگر یہ قوم جوش کے چند مرثیے اگر کلاس روم میں ٹیچرز سٹوڈنٹس کو پڑھوانا شروع کر دیں. ارے انیس سے لے کر آج تک، سرکار انیس سے لے کر آج تک لوگ لکھ رہے ہیں کہ حسین مظلوم کتنے بڑے تھے. جوش نے بتایا ہے حسین ہیرو کتنے بڑے تھے. کھڑے ہوئے بھائی بھی داد دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ویسے آپ لوگوں کے ہاتھ بھی آزاد ہیں اور کھل کے آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو. جوش ملی آبادی، بڑے نام کے مالک. سناؤں 4 مصرے؟ کیا فریش مجمع ہے، اتنی تمہید کے بعد بھی مجمع اتنا فریش ہے، خدا کی قسم. پڑھ دوں پھر؟ جوش فرماتے ہیں کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی. میں مولا علی والے فضائل پھر پڑھ دوں گا. اب کربلا پہ بات کرتا ہوں، نظم کربلا کو سن. جو مولا امیر علیہ السلام کے انہوں نے مجھے حکم کیا تھا وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کبھی. اب کربلا پہ بات اتنی مزیدار چل رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات، نظم کا عنوان ہے کربلا کی زمین. تمہید اتنی کافی ہے، تھوڑا سے شعر پڑھتے ہیں. آپ لوگ سیریس ہی نہ ہو جائیں کہیں. آپ کو شعر سناتے ہیں. اچھا نظم میں نہیں بتاؤں گا، پڑھنا مجھے ہی ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کہ کربلا کیا ہے. مزہ اس بات کا ہے کہ میں پڑھوں گا اور نظم میں کربلا خود بتائے گی کہ میں کیا ہوں. جتنا مجمع اس ٹائم اچھا اور ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک یادگار نظم جائے گی. سنی کربلا کہتی ہے، ہائے ہائے ہائے. میں پہلا مصرع پڑھوں، مجھے بتا دینا کہ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے. کیمروں سے پیچھے والے بھی بتائیں. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں عام نہیں، میں کربلا ہوں اور میں کربلا ہو کر اعلان کر رہی ہوں بس
ہر کوئی نہیں. کربلا کہتی ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. فون رکھیے ارے رکھیے اس کو رکھیے بھائی. بس نام وہی لینے کا. ایک کام یہ قوم کر دے مجلسوں کا ماحول ڈبل اچھا ہو جائے گا. پہلے اچھا ہے اور اچھا ہو جائے گا. جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں موبائل رکھنے کی اور ٹوکن سسٹم ہو جائے, موبائل رکھنے کی جگہ بن جائے. میں سنجیدہ نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. فرش ادا پہ بیٹھنے سے پہلے ایک اپنے جوتے وہاں رکھ کے آیا کریں, ایک موبائل وہاں رکھ کے آیا کریں, اور ایک اپنی اناف وہاں رکھ کے. بس نام وہی لینے کا. لو میرے بھائیو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. یہ یہاں والے بھی کھڑے ہیں, یہ اتنا سارا مجمع کھڑا ہوا ہے, یہ سارے یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باقاعدہ پوری دیوار بنی ہوئی ہے کھڑے ہوئے لوگوں کی, تو ہاتھ کیوں نہ اٹھیں. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. لڑنا مجھ سے نہیں ہے, نظریہ کربلا کا ہے. کربلا کہتی ہے ہر بندہ میرا نام بھی نہیں اٹھا سکتا. کون اٹھا سکتا ہے سنیے. کربلا کہتی ہے بس میرے حوالے سے ماحول اس وقت بالکل اوکے ہے دوسرا مصرع پڑھنے کے لیے. اگر کہیں کوئی ضد لگا کے بیٹھا تو وہ جانے, اور وہ میرا جلالیوں والا بادشاہ جانے. بس کربلا کہتی ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. کون؟ شبیر جسے کہہ دیں نمک خار ہے میرا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس نام وہی لینے کا. یہ میری زندگی کی کراچی کی پہلی مجلس ہوگی جو میں نے سب سے زیادہ لطف میں پڑھی ہے. اس ٹینشن سے ہی فری ہو کہ مجمع بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا. آپ یقین کیجئے یہ میری زندگی کا بلکہ اس سال کی پہلی مجلس ہے جس میں اتنا پڑھ لی اور پسینہ ابھی تک نہیں آیا. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. لیکن دیکھ لیجئے گا چوتھے مصرے پہ جو نہ بولا نا اس کو آیا ہوگا. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر, آپ دیکھیے گا ضرور. شبیر جسے کہہ دیں, میں اتنے لطف میں پڑھوں آپ کو شاید اس کا علم اندازہ بھی نہ ہو. شبیر جسے ہائے ہائے کہہ دیں نمک خار ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم ہاتھ اٹھانے سے. بندہ اپنے ثبوت دیتا ہے کہ میں کون ہوں. شبیر جسے کہہ دے نمک خار. جوان سر اٹھائے, نمک خار ہے میرا. کربلا کا اعلان ہے دنیا والوں, یہ بات یاد رکھنا, معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. آدھا گھنٹہ تو ہونے کی حسن پڑھتے ہیں. شہزادہ شبیر, آدھے گھنٹے کے قریب تو ہو گئے ہوں گے ہم بھی. 5 منٹ ہوئے, 2-3 منٹ اور سن لیں. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. ارے اونچا تو بولو. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. کراچی یہ کافیہ نہ سنے تو میرے پاس پنجاب کے انٹیریئر پنجابی بولنے والے مجمع پہ میں توقع نہیں رکھ سکتا. اگر اردو بولنے والے نہیں بولیں گے تو میں خوشامد نہیں کر رہا میرے بھائیوں. میں رسک پنجاب میں نہیں لوں گا. یہاں اعتماد بحال ہوتا ہے تو وہاں جا کر ہمت کرتا ہوں. اہل زبان مجمع نہیں سنے گا تو میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے. کربلا کہتی ہے شہزادہ شبیر زمیندار ہے. فلوپ ہے وہ بندہ یار, اسے ڈھنگ ہی نہیں پتا شعر سننے کا, جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. زمیندار ہے میرا. دنیا والوں میرا اعلان یاد رکھنا, سینچا ہے, سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے. آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے. ہائے ہائے بھئی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑے دل سے مجلس پڑھوں مولا کی قسم, بڑے دل سے مجلس پڑھوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ جیئیں. سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے. پریشان تو نہیں ہو گئے میرے کھڑے ہوئے بھائی؟
آباد کیا ہے ابو طالب کی، آباد کیا ہے ابو طالب کی، ابو طالب کی بہو نے کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو میں عام نہیں، میں کربلا ہوں، اور میں کربلا ہو کر اعلان کر رہی ہوں، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ کون بھائی ہم بھی روز روز آنے والے لوگ ہیں کراچی، 10 دن پورے نہیں ہوئے اور میرا 5واں چکر ہے کراچی کا، ہم لوگ بھی کراچی کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ میں تیسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے ابھی تک کی خیرات ایک طرف رکھنی ہے اور تیسرے مصرے پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھنا کہ وہ رنگ کیا ہے۔ خدا کرے کہ میں وہ منظر جی لوں، اللہ کرے مجھے نصیب ہو جائے تیسرے مصرے پہ جو ماحول بننے والا ہے۔ سرا پکڑیے سرا، جوانی اکبر، یہ 2 سرے تھے، ان کے ملنے پہ آپ نے بولنا تھا۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود محنت ہی نہیں کی۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ میں دوسرا مصرع پڑھوں، اس پہ جو کڑی مل رہی ہے یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے میرے بھائیو، تم پہ ذمہ داری ہے۔ کربلا کہتی ہے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے۔ اکبر سے جوانی او تیرے بس میں ہی نہیں ہے، تو گھر سے قسم بھی اٹھا کے آیا ہو کہ تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن اب قسم بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں ایسا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ بندے کے پاس تیسرا راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، اب یا وہ یہاں رہے گا یا وہاں رہے گا، بیچ میں سے نکل کے جا ہی نہیں سکتا۔ پڑھ دوں تیسرا مصرع؟ پڑھ دوں؟ پیچھے والے ذرا بتانا مجھے، یہ جتنے کھڑے میرے بھائی پڑھ دوں؟ جیسے کسی یزید کا ڈر ہو کانوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھے، اس سے میری بات ہی نہیں ہے، جس کے سینے میں عشق حسین دھڑک رہا ہے وہ تیسرا مصرع تو سنے۔ 2 سرے ہو گئے، اصغر اور ہنسی، اکبر اور جوانی۔ میں تیسرا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے ہائے ہائے ہائے، کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، او میں کوئی عام دھرتی ہوں، میں کربلا ہوں، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، نعرہ روکو، نعرہ روک دو، ہاتھ اب نعرہ میں لگواتا ہوں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ ہاتھ بلند رکھو۔ نعرہ ایسا لگاؤں گا خدا کی قسم کے بندے سوچیں گے کہ مالکوں کی نوکری ہو گئی تھی اور غلام کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے تھے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مصرع کربلا کہتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم۔ لیجئے یہ ماحول بھی جو بن رہا ہے روز روز نہیں بنتا، اس منظر کو جینے کی تیاری محسوس کیجئے گا۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم، آیا ہی نہیں وہ بندہ جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا۔ بھائی ہے، لفظ ہے دوش، فارسی میں دوش کہتے ہیں شانے کو۔ شعر سنو میرے بھائیو، کربلا مجھ سے نہ لڑنا، مجھ سے نہیں لڑنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے، اور دنیا والوں جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدر حیدر حیدر۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا۔ جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا ہائے ہائے، کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں کربلا ہوں، اور کربلا ہو کر میرا اعلان ہے، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ پڑھنے والے بیچارے کے پاس ہوتے ہی لفظ ہیں، وہ کیا کرے؟ علی عباس عسکری 2 ہونے کا اختیار میرے پاس ہوتا تو ایک سے پڑھواتا، ایک کو سامنے بٹھاتا، آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہ کہتا کہ آپ زحمت کیجیے۔ اب کچھ میری فطری مجبوریاں ہیں، ان کو سمجھیے۔
کربلا کہتی ہے سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں۔ پڑھے کوئی اور میں سامنے بیٹھ کے سنوں، میرے رائٹ سائیڈ والے سارے ہی چپ بھائیو، اور میں بتاؤں کہ شیر کی داد ہے تو ہے کیا؟ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ یہ آگے والے بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا کی قسم، کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے۔ کربلا کہتی ہے شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے۔ میرے عزادار اور میرے شیعہ سنی بھائیو، فیض احمد فیض کو پڑھنے والی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ایک ایسا شاعر خدا کی قسم جس نے کہا تھا صبح آزادی یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ حبیب جالب کو پڑھنے والی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے جس نے کہا تھا ایسے دستور کو صبح بے نور کو۔ جوش ملی آبادی کو پڑھنے والی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے۔ جوش ملی آبادی سے بڑا انقلاب پسند کون ہوگا جس نے کہہ دیا تھا کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ 1400 سال سے ہم بھی یہی کھپ رہے ہیں کہ جس وقت زمین پہ اللہ کی حجت موجود ہے تو کسی غیر بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں میرے عزادار بول دینا ہو، مہربانی، کبھی بک نہیں سکتے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھ سے، ارے مجھ سے، میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا وہ انکار کرے۔ او بھائی کربلا، معذرت چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا، کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم زندگی کے جس منشور پہ چل رہے ہیں وہ منشور ہمیں ملا ہی کربلا سے ہے، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لا یبایع مثلی مثلہ کے اعلان کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کے لال نے فرمایا قیامت تک مجھ جیسے تجھ جیسوں کو تسلیم کریں گے ہی نہیں۔ ہم کسی ظالم کے ہاتھ پہ آج بھی بیعت نہیں کر سکتے۔ جہاں اسماعیل جیسے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھ کر ہاجرہ جیسی ماں تڑپنے لگے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں اکبر جیسے بیٹے کی لاش پہ زینب شکر کا سجدہ کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی جی شام غریباں ہوئی ہے شہدائے کربلا میں۔ آپ لوگوں میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہمارے برادر محترم جناب ظفر عباس صاحب کی جانب سے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ آپ یقین کیجئے، میں عاشورہ کا دن تھا، میرے اپنے 4 جگہ پہ پنجاب میں عشرے تھے، میں نے جیسے بھی کر کے اس کو مینج کیا۔ میں شہادت کی کچھ جگہ پہ معاملات ایسے تھے کہ اذان علی اکبر کی مجلس پڑھتی، کسی جگہ پہ شہادت کی مجلس پڑھتی۔ مجھے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، میرے جب مولا جب حاضری لگوا دیتے ہیں تو انسان کیا کرے، جہاں قدرت سر جھکا دے وہاں بندے کی کیا بساط۔ میری حاضری لکھی ہوئی تھی، سکت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، میری حاضری لکھی ہوئی تھی، مجھے آ کر شہدائے کربلا میں جو ان کے ادارے کی جانب سے جو شام غریبہ ہوتی ہے مجھے اس میں حاضری دینا تھی۔ اب میری تقریباً کوئی شام 5 اور یہ 6 والا کوئی سلاٹ تھا، اس میں ہی میری فلائٹ تھی۔ میں لاہور سے بیٹھا ہوں انچولی شام غریبہ پڑھنے کے لیے۔ فلائٹ میں میرے سے جو پچھلی سیٹ تھی، میں بینی و بین اللہ بات کر رہا ہوں، میں نے ان الفاظ کا اپنی قبر میں بروز قیامت بھی حساب دینا ہے۔ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اوپر خدا کی ذات ہے، نیچے قبر ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں امام حسین کے منبر سے، میرا خدا ضامن ہے کہ اس میں رئی کے دانے برابر بھی ملاوٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فلائٹ میں میرے سے جو پچھلی سیٹ تھی اس میں میرے اندازے کے مطابق 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے یہی دورانیہ ہوتا ہے لاہور سے کراچی کی فلائٹ کا۔ بہت بھی لیٹ ہو جائے تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بہت جلدی ہو جائے تو پونے 2 گھنٹے والا حساب کتاب ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ اب
اب اس میں پیچھے کوئی 3 سے 4 فیملیز تھیں یا 2 سے 3 فیملیز تھیں، کچھ نہیں تو وہ 7 سے 8 لوگ تھے، جن میں باقاعدہ کپلز تھے، جس میں لیڈیز بھی تھیں، جس میں جینٹس بھی تھے۔ اب 10 محرم کا دن تھا، وہ فیملیز بھی کراچی آنے کے لیے اسی فلائٹ میں بیٹھیں گے اور میں بھی اسی فلائٹ میں بیٹھ گیا۔ ہوتا ہی ہے میرے بھائیوں کے ٹیک آف سے کچھ دیر کے بعد میری پچھلی سیٹ پہ ان کی باتیں، ان کی آپس میں رونق، ان کی گپ شپ اتنی بلند تھی کہ آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، اور باتیں یہ ہو رہی تھیں 10 محرم کے دن کہ ہمیں جو اس بار چھٹیاں ملی ہیں، جس میں 9-10 محرم کی چھٹیاں بھی شامل ہیں اور ویکینڈ کی چھٹیاں بھی شامل ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے ناران کا خان دیکھا ہے، ہمیں وہاں کے ہوٹل پسند نہیں آئے، اس جگہ کا ویدر ٹھیک نہیں تھا، اب اگلی بار جائیں گے تو بابو سر ٹاپ سے آگے تک جائیں گے، ہم کشمیر گھومیں گے، اگلے سال جب 10 محرم آئے گی، اور میں اپنے اندر بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے مخاطب کر رہے ہیں جو دین اسلام کے رائج شدہ نام ہے، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، شام غریبہ ہیں، شام کے 6 بجے کی فلائٹ ہے، نواسے رسول کے حلقوم پہ خنجر چل چکا ہے، اور یہ فیملیز ایک دوسرے کو فیڈ بیک دے رہی ہیں، یہ لوگ ریویوز دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ناران کاغان گئے تھے، ہمیں وہاں کا ویدر بہت اچھا لگا، وہاں پہ ہماری پکچرز اچھی آئی ہیں، اس ہوٹل کا کھانا ٹھیک نہیں تھا، اس ہوٹل کا کھانا ٹھیک تھا۔ اب یہ باتیں جو ہیں نا، میں ان کی سنتا جا رہا ہوں، کچھ تقریباً میں مولا کے ممبر پہ ہوں، کچھ نہیں تو 40 سے 45 منٹ فقط اس چیز کو لے کر ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اگلا جو ٹرپ رکھنا ہے اگلے سال کا، ایام کون سے ہیں؟ ایام وہ ہیں جن میں آپ اور ہمارے رسول اکرم کی اولاد کو بہتے دریا کے کنارے پہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ میں نے آج کی مجلس میں جو باتیں کی ہیں، گواہ رہیے گا، میری مختومہ کو منظور تھا، یہ باتیں میں کہیں نہیں کرتا، اور اب بھی جو باتیں کرنے جا رہا ہوں شاید میں نے کراچی میں اس سے پہلے نہ کی۔ اب میں سوچتا جا رہا ہوں کہ یار یہ لوگ آخر کو خدا کو بھی تو مانتے ہیں، یہ لوگ اور کچھ نہیں تو کم از کم سرکار رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو مانتے ہیں۔ شام غریبہ ہے، 10 محرم کا دن ہے یار، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کا ہمارا ٹور کیسا رہا، ہمارا ٹرپ کیسا رہا، اور دن وہ ہے جس دن کے لیے 1400 سال میں آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس دن میں 10 محرم کے دن علی کے بیٹوں کو زیادہ مارا گیا یا شام غریبہ بطول کی بیٹیوں کو زیادہ مارا گیا۔ سر آپ لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، ہمارا آپ لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میرے سامنے 4 کیمرے جو ہیں وہ لگ رکھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری آواز کسی نہ کسی تو دل میں درد محسوس کرنے والے تک پہنچے گی نہیں یار، کم از کم کوئی تو ایسا دکھی دل ہوگا، کوئی تو ایسا حساس دل والا ہوگا جسے پتہ ہوگا کہ یار کچھ نہ کچھ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہے، جناب زینب عالیہ کی چادر چھین لی گئی ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے موقع پر فیملی ٹورز پہ آپ لوگوں کو ناردرن ایریاز میں جانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو گھومنا پھرنا چاہیے، آپ لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے، آپ لوگ وہ کریے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ تمام چیزیں اگنور کر کے ہم جو رو رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں، مذاق نہیں ہوتا، ہمارا حسین سے کچھ نہ کچھ رشتہ ہے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ جو حسین کا لگتا ہی کچھ نہیں وہ کیوں روئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کربلا ہم نے بیدار کر رکھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ماتم کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو، ہم لوگوں نے کربلا کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا۔ آپ خوشی خوشی جائیے سیر سپاٹوں پہ، امام حسین کے شہادت کے دن کو اگنور کر کے جائیے، لیکن آگے کیا کریں گے؟ یہ تو 10 دنوں کی بات ہے، یزید کی حکومت تو 3 سال رہی ہے، کس چیز کو اگنور کریں گے؟ آل محمد سے ہٹ کر اپنا کلمہ بھی بچا پائیں گے؟ پہلا سال آئیے دیکھ لیتے ہیں نا، دنیا کس چیز کو، چلے قتل حسین تو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو چلے گئے آپ لوگ، اب بتائیے کہ آپ نے کس چیز کو اگنور کرنا ہے؟ پہلا سال یزید کی شاہی آئی ہے، اس نے پہلا سال اولاد رسول کا قتل کروایا، یزید کی حکومت کا دوسرا سال آیا ہے۔ ابھی آپ لوگ گھر جائیں گے اور میری منت پہ آپ لوگ جا کر واقعہ حرہ سرچ کریں گے، آپ لوگوں کو یوٹیوب اور گوگل پہ شیعہ سکولر سے زیادہ نان شیعہ لوگوں کی ویڈیوز ملیں گی۔ واقعہ حرہ جانتے ہیں کیا ہے؟
جو یزید کی حکومت کا دوسرا پہلا ظالم اتنا کہ پہلا سال ہی اولاد رسول کا قتل کروایا. اب دوسرا سال آتا گیا تو اس نے کام کیا کیا سنیے. پورے عرب کے اطراف میں یہ بات پھیل گئی کہ یزید نے امیر المومنین بن کر اسلام کے نام پر رسول اکرم کی اولاد، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، بیٹیوں کو گلیوں بازاروں میں رسوا کیا. لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا. اہلیان مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی. یزید اتنا ظالم تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ میں نے پوری مجلس میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں نے کبھی ممبر سے فرقوں کی بات نہیں کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگوں نے قتل حسین تو اگنور کر کے آپ لوگوں نے اپنی انجوائمنٹ کر بنا لی ہے، آپ لوگ آگے کیا کریں گے؟ یزید کی حکومت کا دوسرا سال ہے اور اسے پتہ چلا ہے کہ اہلیان مدینہ نے میری بیعت توڑ دی ہے. جناب علی اکبر کا جو قاتل تھا جس کا نام حسین بن نمیر تھا، خدا اس پہ بھی لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ لعنت کرے. 10,000 کا لشکر یزید نے اس کی سربراہی میں مدینہ کی جانب بھیجا. واقعہ حرہ سرچ کیجئے گا ابھی گھر جا کر میرے بھائیوں. 10,000 کا لشکر ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت تک نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. نان شیعہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے اس چیز کو اٹھایا ہے. مذاق نہیں ہے، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ چاہ کر بھی انہیں اگنور نہیں کر سکتے. 3 دنوں کے لیے 10,000 روایات ڈھیر ساری ہیں. 3 دنوں کے لیے 10,000 کے لشکر پر شہر مدینہ حلال کر دیا گیا. مسجد نبوی میں یزید نے گھوڑے بندھوائے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے. واقعہ کربلا کے بعد مجھے بتائیے کس کس چیز کو اگنور کریں گے؟ 10,000 اصحاب رسول کی اولاد کا قتل یزید نے کروایا. اہلیان مدینہ جن کا رتبہ یہی کم نہیں تھا کہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کروائی گئی. 1,000 بچہ مدینے میں ناجائز پیدا ہوا. دوسرے سال واقعہ حرہ ہوا. تیسرے سال یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا، غلاف کعبہ کی توہین کروائی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کعبۃ اللہ کا صحن ہے اور اس میں کئی مہینوں تک لوگوں کی، انسانوں کی لاشیں سڑ رہی ہیں اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. آپ یزید کو رضی اللہ کہیں گے؟ 3 سال کا دور حکومت میرے محترم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بات یہاں پہ بھی تمام نہیں ہوتی. اللہ پتہ نہیں بات کہاں نکل گئی ہے، پتہ نہیں بات کہاں نکل گئی ہے. میرے بھائیو سنو، بات یہاں پہ بھی تمام نہیں ہوتی. 3 سال کا دور حکومت پورا ہوا. علی اکبر کا قاتل خانہ کعبہ پہ حملہ کروا رہا تھا. پیچھے سے خبر آئی کہ یزید ملعون مر گیا. جب اس کے مرنے کی خبر پہنچی، پہلے تو خرچہ آ رہا تھا، سپاہیوں کی تنخواہیں جا رہی تھیں، معاملات چل رہے تھے، ایک روب تھا. اب جب معاملات خراب ہوئے اور لشکر میں بغاوت پیدا ہوئی تو حسین بن نمیر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور یہ دوڑا اپنی جان بچا کر کہ سپاہیوں کو تنخواہیں کون دے، معاملات کو کون سنبھالے. اپنی جان بچا کر دوڑا. تاریخ کہتی ہے اتنا دوڑا، اتنا بھوکا رہا کہ عرب کے تپتے صحرا میں اس کا گھوڑا اوندھے منہ زمین پہ گرا اور مر گیا. اس نے پیدل سفر شروع کر دیا. یہ چلتا گیا ایسے ایک بستی نظر آئی، چند قدم دور تھی، یہ خود اوندھے منہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. اب سنیے کیا قیامت ہے. تاریخ کہتی ہے بے ہوش ہو گیا. جس وقت اسے ہوش آیا یہ ایک نرم بستر پہ تھا، ایک ٹھنڈے کمرے میں تھا، اور کوئی ہستی اس کے سامنے بیٹھ کے دسترخوان سجا رہی تھی. کہتے ہیں نظر بھر کے دیکھا اور کرتے ہیں ہائے، رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا. کہتے ہیں نظر بھر کے، تاریخ کہتی ہے نظر بھر کے دیکھا، اور جو ہستی اس کے سامنے دسترخوان سجا رہی تھی ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آگے سے ایک ٹوٹتی ہوئی آواز آئی، میرے اکبر کے قاتل میں تجھے کیسے بھول سکتا. زیادہ پڑھ چکا ہوں، مجھے اندازہ بھی نہیں ہے میں کتنا زیادہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو نظر انداز کیجئے گا. میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے اپنی طرف سے آج وہ درد دل بیان کیا ہے جو میں کبھی بات نہیں کر سکتا پوری مجلس میں، پہلے سے لے کے یہاں ابھی تک. ہوئے ہوئے ہوئے، تو میرے اکبر کا قاتل ہے، تجھے بھول سکتا ہوں؟ کبھی ہم تیرے دروازے پر گئے تھے، آج تو ہمارے دروازے پر آیا. میرے بھائیوں تاریخ کہتی ہے ایک رات قاتل علی اکبر رکا.
ایک رات کے قیام کے بعد جب اگلی صبح جانے لگا تو سید سجاد نے روک کے کہا ذرا رک، ابھی نہ جا، اکبر کی اماں کا ایک پیغام رہتا ہے۔ جن کا آنسو نہیں آ رہا وہ کیا رونے والی شکل بھی نہیں بنا سکتے؟ وہ کیا اب امام حسین کے مصائب میں پرائے بن کے بیٹھیں گے؟ حسین بادشاہ کا غم تو اپنے دکھوں سے بھی آگے ہوتا ہے، تو جن کا آنسو نہیں گر رہا کیا وہ رونے والی شکل؟ کیا حسین کا غم پرایا کرنے والا ہے؟ علی اکبر کی شہادت میں اجنبی بن کے بیٹھا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اکبر کا قاتل باہر انتظار کر رہا تھا، سید سجاد اندر آئے، چیخ نکل گئی، منظر ہی عجیب دیکھا، جناب اکبر کی دکھی اماں اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈا پانی اٹھائے کھڑے، پیالہ ہاتھوں پہ ہے، جی اماں۔ یار کس درد میں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ یار آپ لوگ کس درد میں رو رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہے، میں نے تو توقع ہی نہیں کی جو اب آپ لوگوں کی آواز بلند ہوئی ہے۔ یار اماں خیر تھی، سجاد میرے اکبر کا قاتل مہمان تھا، سجاد وہ واپس جا رہا ہے، سجاد اور کچھ نہیں، سجاد پہلے تو کہنا کہ اکبر کے قاتل ایک دکھی ماں کہہ رہی ہے، پہلے تو یہ تحفہ قبول کرو۔ سجاد جس وقت وہ پانی پی لینا سجاد پھر اس وقت رک رک کے پوچھنا، اکبر کے قاتل، اکبر کی دکھی ماں کہہ رہی ہے، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے۔ اکبر کی ماں پوچھ رہی ہے، میں اور کچھ نہیں مانگتی، میں صرف اتنا جواب مانگتی ہوں، مجھے اتنا تو بتا، میرے اکبر کو برچھی اگر مار دی تھی تو پھر پسلیوں میں موڑی کیوں؟ اگر میرے اکبر کو برچھی، اکبر کے قاتل اکبر کی دکھی ماں پوچھ رہی ہے، اگر میرے اکبر کو برچھی مار لی تھی تو اس کی پسلیوں میں موڑی کیوں ہے؟ رو لو میرے بھائیو، رو لو۔ میں جملہ کہتا ہوں، آپ ذکر حسین کا معجزہ دیکھیے گا، جو نہیں رو رہے دیکھیے گا ان کی بھی اب ہائے نکلے گی۔ میں کہتا ہوں جو نہیں رو رہے، یار میں جناب علی اکبر کا مصائب پڑھ رہا ہوں، میں حسین کے جوان بیٹے کی غربت پڑھ رہا ہوں یار۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اور کوئی نہیں کہتا، خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے میں حسین کے اکبر کی شہادت نہ پڑھوں۔ یار اکبر کی دکھی اماں خود فرماتی ہیں، مقدمین فرمایا کرتے تھے کہ اکبر کی دکھی ماں کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے کسی کونے پہ میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور سننے والوں میں کوئی نہ روئے تو اکبر کی ماں مستورات کے مجمع سے اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہیں، تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی تھی، تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، اکبر کی آنکھیں کیسی تھیں، اکبر چلتے ہوئے کیسا لگتا، تجھے کیا پتا میرے اکبر کی آواز کیسے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے حسین کے جوان بیٹے کی شہادت پڑھنا میرے بھائیو، بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم اتنا آسان۔ میر انیس علیہ الرحمہ کے مصرے ہیں، فرماتے ہیں جوان بیٹے کی لاش پہ آ کے حسین نے ایسے اپنا دامن جھاڑ دیا، دامن جھاڑ کے رخ انور کا رخ اوپر کیا اور فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا، ایک عمر کی دولت تھی جسے ہاتھ سے کھویا، ہر وقت رہا تیری ہی خوشنودی کا جویا، پالا جسے گودی میں وہ یوں خاک پہ سویا۔ بزرگ صاحبان سر اٹھائیں جن کی جوان اولاد ہے، ممکن ہے آپ کے بچے نہ سمجھیں، آپ لوگوں کے سینوں میں ایک باپ کا دل ہے، مجھے امام حسین کی چوتھی بات پہ آپ لوگوں کی ہائے سنائی دے۔ میں نے بزرگوں سے کبھی مطالبہ نہیں کیا لیکن حسین سے بڑا کون ہے؟
میں آپ کی ہائے سننا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر جوان اولاد ہے تو۔ حسین فرماتے ہیں میرے، یہ ایک باپ کے لفظ ہیں، حسین فرماتے ہیں پالا جسے گودی میں وہ یوں خاک پہ سویا، میں لاش پہ بھی خوف سے تیرے نہیں رویا۔ بڑا حوصلہ، بڑا بیٹا نہیں، نہ 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 نہ، بڑا حوصلہ، مولا کا واسطہ، بڑا حوصلہ، مولا کا واسطہ میرے بھائیو، بڑا حوصلہ۔ میرا جی ہمارے پنجاب کا ایک شہر ہے سرگودا، اس کی نواح میں میرا گاؤں پڑتا ہے، بالکل کلر کہار سے پیچھے، میدانی علاقوں کا آخر ہے، آگے پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے، بڑا 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 ایک جس کو کہتے ہیں کلچر والا علاقہ ہے۔ میرے علاقے کا آج بھی رواج ہے، کسی بوڑھے باپ کا اللہ نہ کرے جوان بیٹا مر جائے۔ میں آپ کو اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے گاؤں میں، نواح میں، اطراف میں، وہ جو ایک پورا علاقہ ہے، وہ جو ایک پورے کلچر والا جو ایک حصہ ہے، اس میں آج بھی یہ رواج ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کئی اپنے بچپن میں اپنے گاؤں میں، ایون اب تک خدا نہ کرے منظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ کئی گھروں سے جوان بیٹوں کے جنازے، جوانی کی موتیں میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہیں جی۔ اب یقین کیجئے میرے علاقے میں یہ رواج ہے کہ اگر بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے، اتنے لوگ جوان کے جنازے کو نہیں سنبھالتے جتنے بوڑھے باپ کو سنبھالتے۔ نہیں 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 نہیں، کراچی والوں تمہارے ماتم کی آواز نہیں آئی یار۔ یار اس کا جوان بیٹا مر گیا، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، وہ اس بوڑھے باپ کو سنبھالو، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی پیشانی سے بال ہٹاتا ہے، کوئی پسینہ صاف کرتا ہے، کوئی حوصلہ دلاتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے۔ بزرگوں کچھ نہیں ہوا، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہمیں بیٹا سمجھئے گا، وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی طرح اپنی اولاد سمجھئے گا، ہم حاضر ہیں۔ ارے رکھو میرے سر پہ قرآن، جوان مر جائے لوگ قبر کی بلکہ تدفین تک، قبر بننے تک اس کے باپ کو نہیں چھوڑتے، یہ مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے کائنات آدم و عالم کا واحد غریب بابا ہے حسین، جس کا اکبر اتر گیا، وہ بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے دیکھا ہے میرے اکبر نے زین کہاں چھوڑی ہے؟ جس نے اب بھی ماتم، وہ جوان کے ہاتھ پکڑنا مولا کا واسطہ، اس جوان کے ہاتھ پکڑو، اس جوان کے ہاتھ پکڑو میرے بھائی، حوصلہ میرے بھائی، ایک بار مجھ سے پورا جملہ سن لو، پھر پورا پنڈال چیخے مار کے روئے گا۔ اس سے بڑی غربت تو آگے ہے۔ ہمارے علاقوں میں لوگ بوڑھے باپ کو سنبھالتے ہیں، حسین کیسا غریب بابا تھا، جوان بیٹا اتر گیا اور وہ بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا میری بینائی ختم ہو گئی، کسی نے اکبر دیکھا ہے؟ ارے تم لوگ تو جوان بیٹے کے بوڑھے باپ کو سنبھال لیتے ہو۔ تاریخ کہتی ہے حسین اکبر کے لاشے کی جانب پوچھتا تھا، جواب میں کوئی شامی حسین کو تماچا مارتا تھا، کوئی حسین کو زخم پہنچی جی۔ میں پڑھتا ہوں، میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اب زیادہ نہیں پڑھوں گا، میں میرے حساب میں یہ ہے کہ مجھے 2 روایات پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ ہے۔ گریہ بلند ہو گیا، تابوت تیار رکھیے گا، ممکن ہے اسی روایت پر برآمدگی کروا دوں۔ اگر ان میں سے کوئی کسی اور خیال میں ہوا تو مجھے ایک روایت اور پڑھنا پڑے گی، ورنہ اس روایت کے بعد بنتا نہیں ہے اور پڑھنا۔ کیا سنتے ہیں آپ لوگ کہ اکبر کو برچھی لگی؟ بیٹھیں گے دوسرے بھائی بیٹھیں گے، تابوت آنے کی جگہ بنے، میرے بھائیو بیٹھو نیچے، سر بیٹھیے نیچے بیٹھیے، مولا کا واسطہ۔ کیا سنتے ہیں آپ لوگ جناب کہ اکبر کو برچھی لگی اور اکبر نے زین چھوڑ دی؟ مولا حسین، یہ آوازیں جو اب آپ کی جانب آنے لگی ہیں، میرے مولا آپ نے اکبر کی جنازے سے زیادہ مشکل وقت نہیں دیکھا۔ میرے مولا حسین آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی،
میرے مولا یہ جو اب آوازیں آنے لگی ہیں انہیں قبول فرمائیے گا. مولا جو گریہ بلند ہونے والا ہے اسے قبول فرمائیے گا میرے غریب مولا. علامہ نقن فرماتے ہیں ہر شہید نے زین چھوڑتے ہوئے حسین کو آخری سلام کیا ہے. اکبر واحد شہید ہے جس نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام. دوسرا اکبر نے کہا بابا او میرا غریب بابا، بابا میرا لاشا لینے میدان نہ آنا، یہاں رش زیادہ ہے. او میرا غریب بابا، او میرا بوڑھا بابا، مجھے جملہ پڑھنے دیجئے گا، مجھے جملہ پڑھنے دیجئے گا. سر اٹھا کر مجھے دیکھیے، سر اٹھا کر مجھے دیکھیے. تابوت جب میں کہوں گا تب برآمد ہوگا. یہ آخری جملہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا، مجھے ہمت نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ حسین نے برچھی نکالی کیسے. میری حسرت ہے، مجھے کبھی اس سے آگے کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا. میں آج برچھی تک بھی نہیں پڑھوں گا. اگر تجھے اس روایت پہ بھی رونا نہیں نہ آتا تو محسوس نہ کریں تیرے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، پتھر ہے تیرے سینے میں. میں آج برچھی تک بھی نہیں پڑھا. میں فقط برچھی کا لگنا سناؤں. تاریخ کہتی ہے اکبر کو برچھی ماری، برچھی مار کے حسین بن نمیر گھوڑے پہ بیٹھا. اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا 18 سال کا جوان گرم ریت پہ تڑپ رہا تھا. اکبر کے سینے میں تیرا ہاتھ اب بھی یار ماتم کے لیے نہیں. معافی مانگے وہ بندہ امام حسین سے. اور میرے مولا توفیق دیجئے کہ ہم اتنا رو سکیں کہ میرے مولا آپ کے زخمی دل کو کچھ قرار آ جائے. پڑھتی جملہ مجھے معاف اور سر اٹھاؤ میرے بھائیو. اب نظر انداز نہ کر رہی ہے، قیامت تمہارے دامن میں اتر رہی ہے. میرے بھائیو سر اٹھانا، اس سے اوپر کوئی مصائب نہیں ہے. آیت اللہ امینی نے لکھا ہے، آیت اللہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حسین نے مڑ کے دیکھا تو جوان گرم ریتی پہ تڑپ رہا تھا. اکبر کی سانسیں ابھی کچھ باقی تھی. یا اس کے دل میں خیال آیا اگر یہ زندہ بچ گیا، اگر میری ضرب زور سے نہ لگی ہوئی، اگر یہ زندہ بچ گیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. مولا مجھے معاف کیجئے گا. تابوت منگوانے لگا. آیت اللہ میری فرماتے حسین بن نمیر گھوڑے سے نیچے اترا. اس نے اپنا شک یقین میں بدلنے کے لیے اس نے اکبر کے سینے میں کھبی ہوئی برچھی کو اور دبایا اور جوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا. آواز آئی بابا، او بابا مجھے برچھی کھا گئی. او بابا تیرا اکبر تڑپ میں رہ گیا. او بابا اس نے صرف برچھی ماری نہیں ہے، بابا اس نے مار کے اور موڑ دی.